ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطاب ہے مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت۔ انسانی معاشرے میں بعض اوصاف ایسے ہیں جو کسی قوم کی تہذیب، انسانیت اور دینداری کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ اوصاف ایک سماج کو مضبوط اور خوشحال بناتے ہیں۔ مہمان نوازی ایک ایسی عمل ہے، مہمان نوازی ایک ایسی صفت ہے جو صرف معاشرتی فریضہ ہی نہیں بلکہ دینی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسلام نے مہمان نوازی کو صرف ایک اخلاقی عمل قرار نہیں دیا بلکہ اسے ایمان کی ایک علامت بتایا ہے۔ قرآن و احادیث میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وصف کی بہترین نمونہ ہے۔ مہمان نوازی کا عمل ایسا ہے جو انسان کے دل میں سخاوت، خلوص اور ایثار جیسی صفات پیدا کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور محبت پر مبنی ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں لوگ اپنے مفاد کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، سماجی تعلقات دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وہاں مہمان نوازی کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ صفت نہ صرف گھروں اور دلوں کو خوشحال بناتے ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی، تعاون اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ محترم سامعین، مہمان نوازی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اسی طرح حدیث میں حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گویا کہ آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم کریں، آپ اس کی تکریم کریں، اس کے آرام و آسائش کا انتظام کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد تسلی دیتے ہوئے فرمایا فواللہ لا یخزک اللہ ابدا، کو جنت میں داخلہ کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلوا جنت بسلام۔ محترم سامعین، مہمان نوازی کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خصلت جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں میں ممتاز نظر آتا ہے، اور گویا کہ یہ خصلت انسان کو انما المؤمن الاخوہ کا پیکر بنا دیتی ہے، اور اس کو کامل ترین اخلاق کا مجسمہ بنا دیتی ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جو معاشرے میں امن و امان، اخوت و بھائی چارگی اور محبت و الفت کی فضا قائم کرتی ہے۔ لیکن صد افسوس آج ہمارا معاشرہ مہمان نوازی جیسی عظیم و بابرکت خصلت سے خالی نظر آتا ہے۔ دیگر احکام کی طرح اس حکم میں بھی پس پش ڈغلتا ہوا نظر آتا ہے، اور نتیجتاً معاشرے میں دشمنی و عداوت اور بغض و عناد کا ماحول قائم ہوتا جا رہا ہے، تعصب اور حسد عام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پارا پارا کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مہمان نوازی انبیاء کرام کی ایک عظیم خصلت تھی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے ضیافت کے طور پر ایک بچڑا ہی ذبح کر دیا اور ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں پوچھا، اتفاق یہ تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ باہر آئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی میزبانی کرے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں ان کی میزبانی کروں گا۔ لہٰذا اس شخص کو اپنے گھر لے آئے اور اپنے بیوی سے کچھ کھانے کے لیے پوچھا، لیکن جواب ملا گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کھانا لگاؤ، چراغ بجھا دو اور بچوں کو سلا دو۔ محترم سامعین، اب غور کریں اس قدر انہوں نے مہمان نوازی کو اہمیت دی کہ خود بھی بھوکے رہے، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے روتے سسکتے رہے، پھر بھی اس کو بھوکا سلا دیا، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔
اور یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس عمل پر ہنسی آئی اور وہ خوش ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے آسمان سے آیت نازل فرما دی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود محتاج کیوں نہ ہو۔ مگر افسوس، جس خوبی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آسمان سے آیت نازل فرما دی، آج وہی خوبی ہم سے مفقود نظر آتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس پرفتن دور میں جہاں تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، رشتوں میں دوریاں پیدا ہو چکی ہے، خود غرضی عام ہو چکی ہے، وہاں مہمان نوازی کی اصل روح کو زندہ کریں، اس کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی جیسی عظیم خصلت کو اپنانے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔